بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج دو بہت ہی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو شہباز شریف کے حوالے سے ایف آئی اے نے جو جواب ایک دستاویزات جو ہیں عدالت میں جمع کروائے ہیں، اس کے کچھ مندرجات ہیں جس پر میں تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور دوسری جو اہم خبر ہے، لوگوں کا سافٹ ویئر سیاستدانوں کا آج اب اپڈیٹ ہو رہا ہے، اور اب تو یہ خود بھی مانتے ہیں، یعنی سافٹ ویئر جب اپڈیٹ کیا جاتا ہے تو اپڈیٹ ہونے کے بعد باقاعدہ جس شخص کا یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جناب میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور اب کنفرنٹیشن کی ضرورت نہیں۔ خیر، یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے کہی ہیں، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ سافٹ ویئر کون اپڈیٹ کر رہا ہے اور کیوں اپڈیٹ کر رہا ہے۔ کسی نے اگر جرم کیا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ جو خبر ہے نا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ایف آئی اے نے عدالت کے اندر انتہائی اہم چیزیں جو شیئر کی ہیں، عدالت کے سامنے رکھی ہیں۔ بنیادی طور پہ سوال کچھ تھا، جواب کچھ ملتا رہا، اور دوسری طرف اب ریکارڈ کی بات ہے، کیونکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ نیب نہیں کر سکی، کنورٹ نہیں کر سکی، ریکارڈ موجود ہے لیکن عدالتی نظام بہت سست روی کا شکار ہے، اس لیے چیزیں کنورٹ ویسے نہیں ہو رہی۔ ایف آئی اے تیاری کے ساتھ گئی ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا ہے ان مدرجات کے اندر، اور کس قسم کی انفارمیشن عدالت سے شیئر کی گئی ہے؟ ہاشمی صاحب، یہ جو ڈاکومنٹس شیئر کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے، یعنی ایک رپورٹ بنائی گئی تھی کہ ہم نے شہباز شریف سے کیا سوالات کیے اور شہباز شریف نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے، اور یہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین سے۔ بڑے ہی دلچسپ جوابات ہیں، اور گارنٹی یہ ہے کہ یہ جوابات سن کر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو مزہ بڑا آئے گا، کیونکہ جب میں نے بھی یہ رپورٹ پڑھی تو مجھے بھی بڑا مزہ آیا۔ اچھا، پہلے تو یہ معاملہ صرف زبانی کلامی الزامات تک محدود تھا، یعنی شہباز شریف نے یہ الزام لگایا تھا کہ مجھے ایف آئی اے کے آفس میں ہراساں کیا گیا، جو تحقیقاتی آفیسر تھا وہ مجھ سے بہت لاؤڈ بولا، بہت اونچی آواز میں میرے ساتھ تفتیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب میں جواب دیتا تھا تو میرا مذاق اڑایا جاتا تھا اور مجھ پر وہ کہکے لگاتے تھے۔ اور دوسری جانب ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو ان کو چائے بھی آفر کی، کافی کی بھی آفر کی۔ لیکن اب جو ہے ایک ڈاکومنٹڈ رپورٹ، یعنی آفیشیل رپورٹ ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کرائی ہے، اور اگر شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کا ورژن غلط ہے تو وہ اس کو سپیریئر کورٹ میں بھی جا کے چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سوالات کے جوابات دیے ہیں وہ ذرا مختصراً رکھتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے۔ ایف آئی اے نے اپنی اس رپورٹ میں کہا یہ ہے، جو عدالت میں جمع کرائی گئی ہے، کہ ہم نے کل ملا کر شہباز شریف سے 25 سوالات پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کی جو اربوں روپے کی جائیداد ہے، اس میں آپ کے جو آمدن کے ذرائع ہیں، آپ کے اثاثے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، تو اس پر ہمیں ذرا ٹیکنیکلی سمجھائیں کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے تھے۔ اور اس پر شہباز شریف کا جواب ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ یہ سوال آپ میری بیگمات سے پوچھیں، یعنی مجھ سے نہ پوچھیں کہ یہ اثاثے کیسے بنے، یہ جواب آپ پوچھیں میری بیگمات سے۔ اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایک بیگم تو سر ایک بیگم تو یہاں پہ ہیں، ان سے کیسے پوچھیں، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ جیسے سلمان شہباز کا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ میں، کہ مجھ سے کوئی ڈائریکٹ سوال کا جواب مجھے دینا نہ پڑے، تاکہ میں مزید نہ پھنس جاؤں اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مجھے کئی ہزار جھوٹ نہ بولنے پڑیں۔ تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا جادوئی قسم کا کاروبار ہے، جس نے دن دگنی رات چگنی نہیں بلکہ دن میں 20 گنا اور رات کو 40 گنا ترقی کی، اس کا کیا راز تھا، اور جو آپ کی مشکوک ٹرانزیکشنز تھیں وہ ہمیں بتائیں کہ کس کس کے ساتھ آپ کی کاروباری شراکت تھی، کون کون سے آپ کے پارٹنر تھے، کہاں کہاں سے یہ سارے فنڈز آتے رہے، کن بینکنگ چینل سے آپ کے پاس رقوم آئیں۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو جواب ہے یہ آپ لیں میرے بیٹے سلمان شہباز سے، اور سلمان شہباز اس وقت یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سر کوئی کئی دفعہ انہیں دیکھا ہے، کئی دفعہ ان سے دیکھا ہے پھرتے ہوئے یہاں پہ۔ جی ہاں، بس وہ گھومتے پھرتے رہیں گے وہاں پہ، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے۔
تو شہباز شریف کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے کوئی یو کے جا سکتی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ یو کے جا کے سلمان شہباز سے تحقیقات کریں، یا اگر ایف آئی اے یو کے چلی بھی جائے تو کون سا سلمان شہباز ان کو بلائیں گے کافی پہ کہ آئیں جناب مجھ سے سوالات پوچھیں، میرے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ والی جو بال تھی، یعنی پہلی بال انہوں نے پھینکی اپنی بیگمات کے کورٹ میں، دوسری بال انہوں نے ایسے چوکا لگا کے سلمان شہباز کے کورٹ میں پھینک دی۔ اچھا، اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ مہنگی ترین گاڑیاں ہیں جو آپ بھی استعمال کرتے رہے ہیں، آپ کے فیملی ممبر بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اور آپ کے ظاہر آمدن کے جو ذرائع ہیں ان سے تو آپ یہ گاڑیاں نہیں خرید سکتے تھے، تو ان گاڑیوں کے متعلق کم سے کم ہمیں بتا دیں کہ یہ گاڑیاں کہاں سے آپ نے لیں، کس طرح سے آپ کی فیملی اتنی مہنگی گاڑیاں استعمال کرتی رہی۔ تو اس پر ان کا جواب تھا کہ یہ جواب آپ میرے بھتیجوں سے لیں، کیونکہ زیادہ تر گاڑیاں میں نے تو کوئی استعمال نہیں کی، میرے بھتیجے استعمال کرتے رہے۔ اب اس پر ایف آئی اے کے آفیسر جو ہیں وہ سٹ پٹا کے رہ گئے کہ جو بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے یہ اس کو ادھر ادھر گول کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ 25 ارب روپے، یہ ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے، یعنی یہ کوئی لیک کی ہوئی خبر نہیں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ 25 ارب روپے آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں، آپ کے اہل خانہ، ان کے اکاؤنٹس میں آئے، تو یہ کیسے آئے؟ کم سے کم یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون ہے کہ جس نے 25 ارب روپے کی رقم جو ہے آپ کے فیملی ممبرز کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی، آپ تو اس کے بینیفیشری ہیں، تو کبھی آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ اتنی رقم تو ہماری تھی نہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے آمدن کے ذرائع نہیں تھے، تو پھر یہ رقم کون ڈال گیا آپ کے اکاؤنٹس میں؟ اس پر شہباز شریف نے کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے آپ میرے وکیل سے پوچھیں، مجھے اس معاملے پر کچھ نہیں پتا۔ یعنی یہ والا جو سوال تھا انہوں نے اس کو ایسے ٹک کر کے اپنے وکیل کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں وہ جب بڑے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ باس، ہم ظاہر ہے تحقیقات کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی رپورٹ بنانی ہے، تو یہ شوگر سکینڈل کے حوالے سے اور رمضان شوگر مل سکینڈل کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی ایک سوال کا ہمیں آپ ٹیکنیکل جواب دے دیں۔ ہم نے بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کی، آپ کے ساتھ ہم کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، کوئی سختی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل فگر ہیں۔ تو اس پر شہباز شریف نے یہ جو ڈاکومنٹڈ رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے اس میں ایف آئی اے نے لکھا کہ جب یہ کہا گیا شہباز شریف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے زیادہ تنگ نہ کریں، میری پوری توجہ اس وقت مسئلہ فلسطین پر ہے، میرا پورا فوکس مسئلہ فلسطین پر ہے، اور آپ کے یہ جو سوال ہیں شوگر سکینڈل سے متعلق، رمضان شوگر مل سے متعلق اور منی لانڈرنگ سے متعلق، یہ میرا فوکس مسئلہ فلسطین سے ہٹا رہے ہیں، اس لیے آپ مجھے کن غیر ضروری معاملات میں الجھا رہے ہیں۔ تو یہ جوابات تھے ایف آئی اے کو جو شہباز شریف نے دیے، جس پر شہباز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تو ہراساں کیا گیا۔ ایف آئی اے کہتا ہے کوئی ہراساں نہیں کیا گیا، ہم ان سے سوالات کے جوابات مانگ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ جوابات دیے۔ اور حمزہ شہباز کی پیشی کے متعلق بھی ایک انکشاف ہوا ہے کہ ایک تو وہ تو سیدھے انہوں نے بھی کوئی جوابات نہیں دیے، اور جب ان سے ایک تحقیقاتی آفیسر ایف آئی اے نے بار بار سوالات پوچھے کہ سر آپ کو 2 مرتبہ آنا پڑا ہے، تو آپ کوئی ہمارے ایک آدھے سوال کا جواب دے دیں، تو اس پر حمزہ شہباز نے ان کو تھریٹ کیا، ان کو دھمکی دی اس تحقیقاتی آفیسر کو، اور یہ کہا کہ دیکھیں یہ وقت جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس پر وہ تحقیقاتی آفیسر نے کہا کہ سر یہ ایک الگ بات ہے، وقت پتہ نہیں کس کے اوپر کیا آئے گا، میرا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا جو مجھے ریاست نے کام سونپا ہے، آپ پلیز میرے سوالات کا جواب دے دیں۔ تو انہوں نے بات دہرائی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے۔ یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی تھریٹ کیا کہ کل ہم حکومت میں واپس آ سکتے ہیں، تو آپ ایک سرکاری آفیسر ہیں، پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کا کیا بنے گا۔ اور بعد میں شہزاد اکبر، ظاہر ہے کہ ایف آئی اے وزارت داخلہ کو رپورٹ کرتی ہے اور شہزاد اکبر ایف آئی اے کو دیکھتے بھی ہیں، شہزاد اکبر نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہم نے بھی کچھ ذرائع سے رابطہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز نے ایف آئی اے کے افسر کو دھمکایا اور ان کو یہ کہا کہ دیکھ لیں آپ اگر وقت بدل گیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ تو یہ پورا سین تھا
FIA کے درمیان اور جو شہباز شریف کے درمیان ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی ان سوالوں کے جو جوابات دیے گئے ان سے بڑی محظوظ ہوئی ہوگی۔ دیکھیں سر، یہ معاملہ تو بالکل آپ نے صحیح اس کی سمت کا تعین کر دیا کہ سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ اور آ رہا ہے، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کا کردار بہت ہی اہم ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا برطانیہ کے اندر ڈیلی میل کا کیس لگا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کیے، اور لندن سے یہ خبریں بھی لگائی گئی کہ پہلا راؤنڈ شہباز شریف صاحب کے نام پہ رہا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں اور اپنے ویورز کو بھی کہ ڈیلی میل اور وہ تمام وکلا جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں بہت ہی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو کارروائی سب پاکستان میں ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہی سوال ہے راجہ صاحب جو نصرت بیگم کے لیے تھے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، جو انہوں نے کہا کہ میری بیگمات سے پوچھیں۔ اور یہاں پر نا کچھ چیزیں ہمیں ہمارے ویورز کو یہ سمجھنی پڑیں گی اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو اس کیس سے جڑی ہیں۔ یعنی یہ کیس پاکستان میں راستہ بھی چل رہا ہے FIA کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور یہی کیس برطانیہ میں بھی اسی قسم کا ہے کہ ایک اخبار نے یہ تمام چیزیں لکھی اور ان کے پاس ثبوت کیا ہے۔ تو ہمیں اور مزے کی بات جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیگمات سے پوچھیں، میرے بچوں سے پوچھیں، وہ سارے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جو سٹوری ڈیلی میل میں آئی تھی وہ کیش بوائز کے حوالے سے تھی، برمنگھم کی ایک ایکسچینج کے حوالے سے تھی کہ وہ کس طرح پیسہ پاکستان بھیجتے رہے ہیں۔ تو خیر بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کیس کو۔ اس کے رائے صاحب بڑے ڈیپ ایفیکٹ پڑیں گے برطانیہ میں بھی ڈیلی میل کے کیس کے اوپر اگر شہباز شریف کو سزا ہوتی ہے۔ ہم پہ بھی بڑے ڈیپ ایفیکٹس آ رہے ہیں اس کے کہ جس طرح سے یہ نامعلوم حاتم طائی نے اتنی بڑی رقم ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کی، تو یقیناً آپ بھی صبح اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہوں گے، میں بھی ریگولرلی چیک کرتا ہوں کہ کوئی نامعلوم حاتم طائی ہمارے اکاؤنٹس میں تو کوئی رقم نہیں ڈال گیا، لیکن ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے کہ وہ اکاؤنٹ میں رقم آنے کے بجائے کوئی نہ کوئی رقم کسی نہ کسی مد میں نکلی ہی ہوتی ہے۔ تو کوئی حاتم طائی جو ہے ایسا غائبانہ جادوئی معجزانہ حاتم طائی ہمیں تو نہیں ملا آج تک۔ راج صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ سیاستدان وقت کو ٹال رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، 2 سال کا وقت، تو پھر دیکھیں گے کہ کس کی حکومت آتی ہے، پھر نئی نیگوشیشنز ہوں گی، نیا ٹیبل ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ٹالا جا رہا ہے آج۔ لیکن ایک بڑا کمال ہوا ہے، آپ نے خواجہ آصف صاحب کے سافٹ ویئر کو دیکھا کیسے اپ ڈیٹ بھی ہوا، اور خواجہ آصف کو مجبور بھی کیا بولنے پر کہ جناب میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ سر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں؟ اور میں اور میرے ویورز اور ہم سب یہ جاننا بھی چاہتے ہیں، یہ ضرور بتائیں کہ کیا کہیں ڈیل ہوئی ہے؟ اگر ڈیل ہوئی ہے تو سر یہ تو بہت خطرناک ہے، اور سافٹ ویئر اگر ڈیل کا نام ہے تو یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ڈیل کا نام سافٹ ویئر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دیکھیں خواجہ آصف کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ان کی گرفتاری سے پہلے اپ ڈیٹ ہو گیا تھا۔ خواجہ آصف ایک وقت تھا کہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے پاک فوج کی قیادت کے خلاف بڑی سخت تقریریں کی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت گئی اور ان کو پتہ چلا کہ اب تو ہمیں مقدمات بھگتنا پڑیں گے، اس کے بعد انہوں نے بڑی تیزی سے اپنا سٹانس بدلا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے پوری جو پیغام رسانی ہے وہ خواجہ آصف نے کی تھی۔ میاں نواز شریف ان سے کچھ ناراض بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے کچھ یقین دہانی کرائی تھی کہ میں اگر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کروں گا تو اس کے نتیجے میں کوئی ریلیف ملے گا، لیکن کوئی ریلیف نہیں ملا۔ راج صاحب لندن آ کے کی تھی وہ جو خاص لال مفلر پہن کے، اور یہ لندن کی سڑکوں پہ پھرتے رہے، تو اس وقت یہی بات کرنے آئے تھے، یہی ایک پورا وفد آیا تھا نون لیگ کا یہاں پہ۔ خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، شہباز شریف، اسحاق ڈار، یہ سب اس اجلاس میں شریک تھے جس میں حلف نامے لیے گئے تھے کہ یہ بات باہر نہیں جائے گی۔ تو وہ اس ڈیل کے یا اس ریلیف لینے کی کوشش کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ خواجہ آصف ہی تھے، کیونکہ وہ ہر صورت گرفتاری سے بچنا چاہتے تھے۔ اچھا، جب خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا سافٹ ویئر پہلے سے اپڈیٹڈ تھا کہ مریم نواز نے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی گرفتاری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے، لیکن خواجہ آصف نے اشارہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف، اور بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ میری گرفتاری، یعنی مریم نواز کے موقف کو انہوں نے
اس کی نفی کی، کیمروں کے سامنے کہا کہ نہیں میری گرفتاری جو ہے وہ پرائم منسٹر کی وجہ سے ہوئی ہے، پرائم منسٹر کے حکم پر ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پرائم منسٹر آفس کے ذرائع ہیں یا تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں خبر وغیرہ لینے کے لیے، اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے جو کیسز تھے، جس طرح سے ان کو ایک ڈھیل دی جا رہی تھی، اس پر پرائم منسٹر کو کنسرن تو تھا۔ پرائم منسٹر نے کوئی ڈائریکٹلی نیب کو ہدایات نہیں دی تھیں کہ خواجہ آصف کے خلاف کیس بنایا جائے اور ان کو اندر کیا جائے، لیکن ان کا کنسرن تھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بٹوین دی لائنز، جو ہمارے ناظرین ہیں بڑے سمجھدار ہیں، میری بات کو سمجھنا چاہیے، اتنا بھی زیادہ ہمیں کھل کے جو ہے ظاہر ہے کہ ہم صحافی ہیں تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ڈیل اصل میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے توڑی تھی۔ یعنی خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد وہ جو ایک مفاہمت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، وہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ خواجہ آصف کا کیس جو ہے اگریسیولی فالو کیا جائے، جس کے نتیجے میں خواجہ آصف کو جیل بھی جانا پڑا، نیب نے ان کو گرفتار کیا۔ اب آ جائیں کہ اب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کا معاملہ کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ ایک ابھی اجلاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کا 6-7 دن پہلے، اور اس اجلاس میں شہباز شریف نے بلائے جو مسلم لیگ نون کے ہاکس سمجھے جاتے تھے، یعنی وہ لوگ جو عقابی سوچ رکھتے تھے اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے لوگ تھے، اور ان سے پوچھا کہ ہمیں مفاہمتی پالیسی لے کر آگے چلنا چاہیے یا مزاحمتی پالیسی۔ اور وہاں جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 90% وہ رہنما مسلم لیگ نون کے جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کی مزاحمتی پالیسی کے حامی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل ہمیں مفاہمتی پالیسی لے کر آگے چلنا چاہیے، اور ہم تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت کی طرف سے ہدایات آ رہی تھیں تو ہم اس ہدایات پر یہ مزاحمتی پالیسی بنائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بالکل آپ جو پالیسی اب لے کر آئے ہیں مفاہمتی، ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف نے اب یہ بیان دیا کہ نہ صرف میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، ابھی ہم سب کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے بولے، ساتھ یہ کہا کہ سیاستدان جو ہیں جب بھی آئین سے تجاوز کیا جاتا ہے، عام طور پر تو میاں نواز شریف تو اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے کہ فوج آئین سے تجاوز کرتی ہے یا فوجی قیادت، انہوں نے کہا کہ سیاستدان اس کے رسپانسیبل ہوتے ہیں، سیاستدانوں کی وجہ سے ابھی بھی اگر آئین سے تجاوز کیا گیا تو سیاستدان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر ہمیں سارے اصول، ضابطے، جمہوریت پسندی، آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی یاد آ جاتی ہے۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف کے اس بیان کو مریم نواز کے کیمپ میں اور میاں نواز شریف کے کیمپ میں مائنڈ بھی کیا گیا ہے، یعنی وہ چاہتے تو ہیں اب کہ شہباز شریف مفاہمت کے ذریعے کو ڈیل حاصل کریں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایکسپوز کریں۔ اور یہ سافٹ ویئر جو اپ ڈیٹ ہوا ہے، یہ کچھ مریم نواز کا بھی ہوا ہے، کیونکہ جس قسم کی باتیں انہوں نے آزاد کشمیر کی کیمپین میں کی کہ مجھے ان بچوں میں یہ جو فوجی یہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے، یہاں پہ جو ہمارے فوجی جوان کھڑے ہیں، ان میں مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے، اور میاں نواز شریف نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی، وہ تو کچھ شخصیات کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھیں۔ اور اگر کوئی میاں نواز شریف کو فوج کے خلاف سمجھتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے۔ اب اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں اور کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے والی جو بات کی ہے خواجہ آصف نے، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کس طرح سے مریم نواز کا سافٹ ویئر بھی اب اپ ڈیٹڈ نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ راج صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا پروگرام دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔